اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، اور جب بھی ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا تو کہیں گے هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے رزق دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اب پھر ہمیں اس سے ملتا جلتا رزق دیا گیا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، شرم جھجک محسوس نہیں کرتا، ان یہ کہ یضرب مثلاً مثال بیان کرے، ما بعوضتاً مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی مچھر کو ہم نے چھوٹی سی مثال دی ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر مثال سے مراد ہے کہ اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال دینی ہو، اس سے حقیر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک یہ مثال برحق ہے، اس مثال میں حق بیان کیا گیا ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو بھی بیان کیا گیا ہے چونکہ رب نے بیان کیا ہے، لہذا یہ کوئی حقیر بات نہیں ہے، یہ عظیم بات ہے۔ مچھر کا نام بھی اگر لیا گیا ہے تو اس میں بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی جو جسامت ہے اس کے اندر اتنا بڑا سسٹم رکھا ہوا ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ذات جس نے اتنی بڑی مخلوقات پیدا کر دیں اور اتنی چھوٹی مخلوقات پیدا کر دیں، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ اس کو کیا کسی اپنے سبارڈینیٹ کی یا وزیر کی یا ہیلپر کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور کچھ آتی رہیں گی۔ بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مچھر کوئی چھوٹی سی چیز ہے، فی الحال تو اس پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ آئیے کہ مچھر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اور پھر تاریخ میں مچھر سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا ہوا ہے، اللہ نے اپنے دشمن کو ہلاک کیا ہوا ہے اس مچھر کے ذریعے، پوری فوج کو ہلاک کیا ہوا ہے، اور پھر خاص طور پر ان کے سردار کو تو ذلیل کروا دیا اس مچھر کے ہاتھوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو کفار ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، بہذا مسئلہ اس مثال کو بیان کر کے۔ یعنی جو کافر ہوگا وہ تنقیدی سوالات کرے گا، وہ نیگیٹو لے گا، اور جو مومن ہوگا وہ بھی تنقیدی سوال کر سکتا ہے لیکن وہ پازیٹیو ہو کے لے گا۔ یوں ہی سمجھ لیجئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے رات کو سفر کیا، معراج، زبان اطہر سے سنا، کس نے؟ ایک کافر نے، یقین نہیں آیا، اور زبان ابو جہل سے سنا، ایک مسلمان نے، اور پوچھا، کہا کس نے؟ ابو جہل نے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے کہا، کافر سچ کا ہے۔ زبان ابو جہل سے سن کے ایمان لے آئے، اور وہ زبان نبوت سے سن کے ایمان نہیں لایا۔ یہ فرق ہے آمنو کا اور کفرو کا۔ یضل بہ کثیرن، وہ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اگر ایک شخص کے پاس برتن ہی گندا ہو تو بارش کا پانی پڑ رہا ہے، پانی تو صاف ہے، لیکن کرے گا اس کی گندگی میں اضافہ، سمجھ آئیے؟ برتن میں گندگی ہے تو وہ گندگی میں اضافہ ہو رہا ہے نا پانی پڑنے سے، اور اگر برتن صاف ہے تو بارش کا وہی پانی اس کے پاس ایک صاف پانی کی صورت میں جمع ہو رہا ہے۔ ایک شخص گندگی جمع کر رہا ہے اور ایک شخص صاف پانی جمع کر رہا ہے، جبکہ برس تو صاف پانی رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ تو برحق آ رہی ہے، لیکن اگر ایک شخص کا دماغ ہی پراگندہ ہے، وہ غلط سوچ سے بھرا پڑا ہے، تو وہ حق بات بھی اس کی اس غلاظت میں اضافہ کر دے گی، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا نہیں ہے۔ اور جس دن اس کو یہ سوچ اس کے دل میں پیدا ہو گئی، جس دن اس کو یہ چوٹ لگ گئی کہ میں نے اس کو پرکھ کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر یہی چیزیں اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے الا الفاسقین، سوائے فاسق نافرمان لوگوں کو۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ سے کیے گئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کر لینے کے بعد، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ما امر اللہ، جس چیز کے بارے میں، ما امر اللہ بہ، جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، مراد رحم، رشتہ داری، اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، اور جو لوگ ان رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بجائے توڑتے ہیں، اور تیسری چیز، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں حقیقی نقصان پانے والے۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس سے کیا مراد ہے؟ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، وہاں پہ وعدہ لیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرا ہی کہنا مانیں گے، تیرے حکم پہ چلیں گے۔ اب دنیا میں آ کے اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہے، تو یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا ہے۔ تو وہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں اپنی انا کی خاطر، اچھا اور میں ایڈا ہی رہا ہاں، میں انہیں دے دروازے تے چلا جاواں، کیوں میں منگتا نہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کیا جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اور اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کیا جائے اس میں آپ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے، آپ ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے، مقصد صرف لوگوں کو پریشان کرنا، معاشرے کو پریشان کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو بہت بری سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔